الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ اس میں احادیث کے تکرار سے بچا جا سکے. اس کتاب میں احادیث کی تعداد تقریباً 2000 ہے، اور کتاب کے مؤلف نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. آج کل ہم تیسرا مقصد پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے العبادات، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عبادات سے ہے. اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے 13ویں کتاب وہ ہے جو جہاد کی احادیث پہ مشتمل ہے. اور یہ 13ویں کتاب، اس میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے پہلی فصل جہاد کے احکام پہ مشتمل ہے، اور اس کے کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے 18واں باب وہ کیا ہے؟ باب وصیت الامام بآداب الجہاد. امام کی جانب سے وصیت کرنا. امام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ حکمران، خلیفہ وقت. اسے آپ وزیر اعظم کہہ لیں، اسے آپ صدر کہہ لیں، اسے آپ بادشاہ کہہ لیں، اسے آپ خلیفہ کہہ لیں. تو خلیفہ وقت کا، حکمران کا وصیت کرنا کس بارے میں؟ جہاد کے آداب کے بارے میں. یعنی کہ جب وہ اپنا کوئی لشکر بھیجے، کوئی فوج بھیجے، تو کمانڈروں کو جہاد کے آداب بتائے. حدیث نمبر 896 896 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم. عن بریدہ قال، روایت ہے جناب بریدہ بن حسیب اسلمی المروزی رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیرا علی جیش او سریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بناتے، کمانڈر مقرر کرتے، علی جیشن کسی بڑے لشکر پہ، او سریۃ یا کسی چھوٹے دستے پہ. جیش بڑے لشکر کو کہتے ہیں، اور پرانے زمانے کے لحاظ سے جیش وہ ہوتا تھا، بڑا لشکر وہ ہوتا تھا جس کے 2 جانب ہوتی تھیں، ایک دائیں جانب کا حصہ اور ایک بائیں جانب فوج کا حصہ. اور پھر ایک اس کا مقدمہ کہا جاتا تھا، فوج کا وہ حصہ جو آگے رہتا ہے، اور ایک وہ حصہ جو پیچھے ہوتا تھا، اور ایک وہ جو درمیان میں یعنی کہ حصہ ہوتا تھا. تو جس میں اتنے لشکر ہوتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیش. اور سریہ یہ چھوٹا دستہ ہے جو کسی جیش سے نکلا ہوا ہو. کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ بڑا جیش کہیں پہ لڑنے کے لیے جائے گا، بڑا لشکر کہیں پہ لڑنے کے لیے جائے گا اور کسی جگہ ٹھہرے گا، تو پھر اس میں سے ایک دستہ کسی جگہ لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا اور لڑ کر واپس آ جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو امیر بناتے علی جیشن بڑے لشکر پہ، او سریۃ یا کسی چھوٹے دستے پہ، تو اوصاہ فی خاصتہ بتقوی اللہ، آپ اس کو وصیت کرتے فی خاصتہ، خاص اس کی اپنی ذات کے بارے میں. وصیت کس چیز کی کرتے؟ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنے کی.
یعنی کہ آپ اس کو وصیت کرتے اس کے اپنے بارے میں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، آپ اس کو وصیت کرتے، اسے تاکید کرتے، اسے تلقین کرتے فی خاصتی، اس کی اپنی جان کے بارے میں، اس کے اپنے نفس کے بارے میں کیا وصیت کرتے؟ بتقوی اللہ، کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم کمانڈر ہو، جو حکم دو، جو بات کرو، تو اس میں یہ دیکھنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. وَمَن مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور آپ اس کو وصیت کرتے ان کے بارے میں جو مسلمان اس کے ساتھ ہوتے. کس چیز کی وصیت کرتے؟ خیرن، خیر کی، بھلائی کی. علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے کہتے اس کی اپنی جان کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، تو کہتے اللہ سے ڈرتے رہنا. مسلمانوں کی باری آتی تو کہتے ان سے خیر کا معاملہ کرنا. اس میں فرق کیوں کیا ہے؟ اس فرق میں اشارہ ہے کہ اپنے اوپر سختی کرنا. جو بات کرو گے، جو آرڈر دو گے، جس چیز سے روکو گے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا دھیان سے. اور جو تمہارا سلوک دوسروں سے ہوگا وہ خیر پہ مبنی ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں نرمی ہونی چاہیے، لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالنا، ان سے معاملہ آسانی کا معاملہ کرنا. ثم قال، پھر آپ کہتے اغدو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے لڑو. یعنی کہ لڑائی بھی اللہ کا نام لے کے لڑنی، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کے نام سے مدد لے کر. اغدو بسم اللہ، اللہ کے نام لے کے کیا کرو؟ لڑو. فی سبیل اللہ، اور لڑنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. یعنی کہ اپنے ذاتی کسی مقصد کی خاطر نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، انعام لینے کے لیے نہیں، مال غنیمت لینے کے لیے نہیں. قاتلوا من کفر باللہ، لڑو اس سے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے. تو یہ الفاظ وضاحت ہیں اغزو کی. آپ نے کہا تھا پہلے لڑو اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں، یہ نہیں بتایا تھا کس سے لڑو. اب بتا رہے ہیں قاتلوا من کفر باللہ، ان سے لڑو جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے مسلمانوں سے نہیں لڑنا. اغزو، لڑو، ولا تغلو، اور خیانت نہ کرو. یہ کہ جب لڑائی لڑو گے تو تمہارے پاس بہت سا مال بطور امانت ہوگا. اگر تم کافروں پہ غلبہ ملتا ہے تو مال غنیمت بھی تمہارے پاس آئے گا، تو اس میں خیانت نہیں کرنی. وہ کمانڈر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کریں گے، جس کا جو بنتا ہے اس کو دیں گے، لیکن اس میں سے کچھ چیز پکڑ کے چھپا لینا، اس بات کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ اس مال کو روز قیامت لے کر حاضر ہوگا جس کو بطور خیانت اپنے پاس رکھا ہوگا. یعنی کہ اس کے لیے وبال بن جائے گا، اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا. تو فرمایا اغزو، لڑو، ولا تغلو، اور خیانت نہ کرو، ولا تغدرو، اور بدعہدی نہ کرو، عہد شکنی نہ کرنا. کافروں سے جو معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا. ولا تمثلو، اور مثلا نہ کرنا. مثلا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب آپ کسی کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس کا ناک کاٹ دینا، اس کے کان کاٹ دینا. جیسے احد کی لڑائی میں مکہ کے کافروں نے آپ علیہ السلام کے چچا حمزہ کے ساتھ کیا تھا، ان کا مثلا کیا گیا تھا. تو آپ مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مثلا نہیں کرنا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کافر کے قتل ہونے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دے رہے ہیں. قتل ہو چکا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی آنکھیں نکالیں، ان کے کان کاٹیں، ان کا ناک کاٹیں. نہیں، آپ اس سے روک رہے ہیں. ولا تقتلوا ولیدا،
اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا، یعنی کہ بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو لڑائی کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، تو کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ اب یہ تعلیمات ہیں، کتنی عظیم تعلیمات ہیں۔ ان تعلیمات سے اسلام کا وہ چہرہ سامنے آتا ہے جو آنا چاہیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے ہمارے جذباتی نوجوانوں نے اسلام کی ایک عجیب شکل پیش کی ہے کہ کافروں کی وہ عورتیں جو لڑائی کا حصہ نہیں ہیں، ان کے وہ بچے جو لڑائی کا حصہ نہیں ہیں، ان کو آپ پکڑیں اور قتل کر ڈالیں۔ آپ یعنی کہ ویزا لے کر جاتے ہیں تو ویزا لینے کے لیے آپ سائن کرتے ہیں کہ میں جس ملک میں جا رہا ہوں اس کے قوانین کا احترام کروں گا، اور وہاں جا کے آپ بم دھماکے کریں۔ اور آپ کے ملک میں جو سفیر آئے ہیں کافر ممالک کے، ان کو آپ نے امن دیا ہے، یعنی کہ آپ کے پورے ملک نے دیا، آپ اس کا حصہ ہیں۔ اب آپ ان سفیروں کو پکڑیں اور قتل کر ڈالیں اور یہ سمجھیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کتنی شاندار ہیں کہ مال میں خیانت نہ کرنا اور بدعہدی نہ کرنا اور مصلح نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ 3 خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، اور جب تمہارا مشرکین میں سے اپنے دشمن سے ٹکراؤ ہو تو فَادْعُهُمْ، ان کو دعوت دو، إِلَىٰ 3 خِصَالٍ، 3 خصلتوں کی، 3 چیزوں کی، او خلال، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خصال کہا تھا یا خلال کہا تھا، اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی کہ ان کو 3 چیزوں کی دعوت دینی۔ جب کافروں سے آمنا سامنا ہو تو ان کو 3 چیزوں کی دعوت دینی ہے، 3 خصلتوں کی۔ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ان 3 میں سے جو بھی وہ تسلیم کر لیں، جو بھی وہ مان لیں، تو ان سے قبول کر لینا اور ان سے رک جانا، یعنی کہ ان سے نہ لڑنا۔ 3 چیزوں کی دعوت دینا، 3 میں سے کوئی بھی مان لیں تو لڑنا نہیں ہے۔ دیکھ لیں، یعنی کہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کافروں کی گردنیں ایسے اڑا دی جائیں بغیر کسی وجہ کے، بلکہ اسلام ایک عظیم دین ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے ہر بندے تک پہنچے۔ تمام لوگوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ کے بندوں تک کم از کم اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ اب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں جو رکاوٹ بنے، ان سے لڑائی ہوگی۔ اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، لا اکراہ فی الدین، لوگوں کو مسلمان کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی مان لے تو آپ نے آگے سے ضد نہیں کرنی، آپ نے ان کی بات کو مان لینا ہے اور رک جانا ہے، لڑائی نہیں لڑنی۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ان کی آپ وضاحت کرنے لگے ہیں کہ ثم ادعوہم الاسلام، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو۔ تو یہاں پہ پھر کا لفظ کیوں آیا ہے، ثم کا لفظ کیوں آیا ہے؟ بظاہر یہ لفظ عجیب محسوس ہوتا ہے، اس لیے کئی علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ کچھ روایات میں یہ موجود نہیں ہے، اور دیگر علماء کرام نے اس لفظ کا دفاع کیا ہے کہ بھئی یہ مسلم شریف میں آیا ہے لفظ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ استفتاء کے طور پہ آیا ہے، جیسے فا آتی ہے، یعنی کہ فا آتی ہے تو پھر آپ یہ کریں، تو یہ اس معنی میں آیا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے یہ تعلیمات دے دی کہ 3 چیزوں کی دعوت دینی ہے، جو بھی مان لیں تو وہ تسلیم کر لینی ہے، آگے سے ضد نہیں کرنی۔ پھر کہا ثم ادعوہم الاسلام، تو پھر آپ نے ان کو دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ اسلام کی۔ سب سے پہلے دعوت آپ نے کس کی دینی ہے؟ اسلام کی، کہ بھئی اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، توحید کو قبول کر لو، نبی علیہ السلام کو رسول مان لو۔ فَإِنْ أَجَابُوكَ، پس اگر وہ یہ بات مان لیں، کون سی بات؟ اسلام قبول کرنے کی بات مان لیں، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو ان سے یہ قبول کر لو،
وکف عنہم، اور ان سے رک جاؤ، یعنی کہ ان سے لڑو نہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ کیا اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا خون بہایا جائے، ان کی گردنیں اتاری جائیں، ان کا مال لوٹا جائے؟ نہیں، اگر یہ مقصد ہوتا تو چاہے وہ کلمہ پڑھ لیں، ہم کہتے نہیں جی ان کو قتل کرنا ہے اور ان کا مال لوٹنا ہے، نہیں، جو ہی وہ اسلام قبول کر لیں فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اب ان کو تکلیف دینے کی، تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المہاجرین، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو دعوت دو ان کے ملک سے مہاجرین کے ملک میں منتقل ہونے کی، ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کے مہاجرین کے علاقے میں آ جاؤ۔ مہاجرین کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ میں۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی جس زمانے میں ہجرت کیا تھی؟ واجب تھی، یعنی کہ اسلام چاہتا تھا کہ جو بھی مسلمان ہو مدینہ منتقل ہو، تاکہ مدینہ کے مسلمانوں کو قوت ملے، شان ملے، اور جو مسلمان دیگر علاقوں میں ہو رہے ہیں ان کا دین بھی محفوظ ہو سکے۔ تو فرمایا اسلام قبول کر لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم ادعوهم الى التحول، پھر آپ ان کو دعوت دیں الى التحول، منتقل ہونے کی، شفٹ ہونے کی۔ کہاں؟ من دارہم، ان کے علاقے سے، ان کے شہر سے، الى دار المہاجرین، مہاجرین کے شہر کی طرف۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو بتائیں کہ انہم ان فعلوا ذلک، کہ بے شک وہ اگر یہ کام کر لیں۔ کون سا کام؟ مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کا کام۔ اگر وہ یہ کام کر لیں فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، تو ان کے وہی حقوق ہوں گے جو کن کے ہیں؟ مہاجرین کے ہیں، یعنی کہ مال غنیمت ملے گا، مال فے ملے گا۔ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اور ان کے ذمے وہی کچھ ہوگا جو مہاجرین کے ذمے ہے۔ مہاجرین کے ذمے کیا ہے؟ اسلام کے دفاع میں لڑنا پڑے تو لڑیں گے، مدینہ کے دفاع میں لڑنا پڑے تو لڑیں گے۔ تو یہ جب مہاجر بن کے یہاں آئیں گے تو ان کو بھی لڑنا ہوگا، حقوق بھی ملیں گے اور ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر عائد ہوں گی۔ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، اگر وہ اپنے شہر سے شفٹ ہونے سے انکار کر دیں، ہجرت کرنے سے کیا کریں؟ انکار کر دیں۔ فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو بتا دیں، أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ ہوں گے مسلمانوں میں سے بادیہ نشینوں کی طرح، بدوؤں کی طرح۔ یہ اسلام ان کا قبول ہے، ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول نہیں ہے، اسلام قبول ہے، لیکن اب ظاہر ہے ان کو مہاجرین والے حقوق نہیں ملیں گے۔ اب ان سے سلوک ان مسلمانوں کی طرح ہوگا جو بدو ہیں اور اپنے اپنے قبائل میں رہ رہے ہیں۔ فَأَخْبِرْهُمْ، آپ ان کو بتا دیں، أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ ہوں گے مسلمانوں میں سے بدوؤں کی طرح، بادیہ نشینوں کی طرح۔ یجری علیہم حکم اللہ الذی یجری علی المؤمنین، ان پہ اللہ کا وہ حکم جاری ہوگا جو مومنوں پہ جاری ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی اسلام نے سزا بتائی ہے تو یہ سزا ان کو بھی ملے گی۔ مثال کے طور پہ بدکاری اگر کر لیں، چوری کر لیں، تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ ان پہ لاگو ہوں گے کیونکہ یہ بھی مسلمان ہیں۔ تو یجری علیہم، ان پہ جاری ہوگا اللہ کا وہ حکم جو دیگر مومنوں پہ جاری ہوتا ہے۔ ولا یکون لہم فی الغنیمۃ والفیء شیء، اور ان کے لیے مال غنیمت میں اور مال فے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہجرت نہیں کی نا۔ مسلمانوں کا وہ عظیم شہر مدینہ جو ہجرت کا مرکز ہے وہاں پہ منتقل نہیں ہوئے، تو اب ان کو مال غنیمت میں سے اور مال فے میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ مال غنیمت اور فے میں فرق کیا ہے؟ مال غنیمت وہ مال جو کافروں سے تب ملتا ہے جب آپ ان سے لڑائی لڑیں، اور مال فے وہ مال جو کافروں سے تب ملتا ہے جب وہ صلح کر لیں، لڑے بغیر وہ صلح کر لیں، تو ان کی طرف سے جو مال ملے گا وہ کیا کہلائے گا؟ مال فے۔ تو آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ اس شکل میں ان کو مال غنیمت اور مال فے میں سے کچھ نہیں ملے گا، الا ان یجاہدوا مع المسلمین، الا یہ کہ وہ خود جہاد کریں مسلمانوں کے ساتھ مل کر۔ تو جو مال ہر مجاہد کو ملتا ہے وہ ان کو بھی ملے گا، کیونکہ اب وہ تو جہاد میں حصہ لے رہے ہیں۔
فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، اگر وہ انکار کر دیں کس بات سے؟ مسلمان ہونے سے. یہ ہے دوسری خصلت. اب تک تذکرہ ہو رہا تھا پہلی خصلت کا، مسلمان ہوئے پھر ان سے ہجرت کا مطالبہ ہوگا، اور اب کیا ہے کہ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر وہ انکار کر دیں کسی سے؟ اسلام لانے سے. فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، تو آپ ان سے جزیے کا مطالبہ کریں. کس چیز کا مطالبہ کریں؟ جزیہ، یعنی کہ ٹیکس. یہ جزیہ کون سا ٹیکس ہے؟ یعنی کہ وہ کافر جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کے گھر اب مسلمان فتح کر چکے ہیں، اب مسلمانوں کا علاقہ بن چکا ہے. مسلمان ہونا نہیں چاہتے اور مسلمانوں کے اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں جس کو مسلمانوں نے فتح کر دیا ہے. تو اب ان کو جزیہ دینا ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں اور مسلمان ان کے مال کی اور ان کے خون کی حفاظت کریں گے، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اس چیز کا جزیہ اور ٹیکس دینا ہوگا. فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ، اگر وہ تیری یہ بات مان لیں، کون سی بات؟ جزیہ دینے کی. فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو آپ ان کی طرف سے یہ بات قبول کر لیں. وَكُفْ عَنْهُمْ، اور ان سے رک جائیں، ان کی لڑائی نہ لڑیں. فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اب تیسری خصلت، تیسرا آپشن، اگر وہ انکار کر دیں کس سے؟ اسلام لانے سے بھی اور جزیہ دینے سے بھی. فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو پھر آپ اللہ سے مدد لیں. وَقَاتِلْهُمْ، اور ان سے لڑیں. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور جب آپ کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کریں. کچھ لوگ قلعے میں کیا ہے بند ہو چکے ہیں. قلعہ آپ جانتے ہیں بڑا عالی شان یعنی ہوا کرتا تھا، اور جب لوگ اس میں بند ہو جاتے تو ان سے جیتنا مشکل ہو جاتا تھا، الا یہ کہ آپ حصار کیے رکھیں، گراؤ کیے رکھیں ایک طویل عرصے تک، اور ان کا جمع کیا ہوا مال ختم ہو جائے اور وہ پھر یعنی کہ خود ہی ہتھیار ڈال دیں تو الگ بات ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور جب تم کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کرو. فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، تو وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ ان کو اللہ کا عہد دیں اور اللہ کے نبی کا عہد دیں. فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، تو آپ نہ ان کو اللہ کا عہد دیں اور نہ آپ ان کو اللہ کے رسول کا عہد دیں. یعنی کہ وہ آپ سے یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے عہد دو کہ تم ہمیں قتل نہیں کرو گے، ہمیں تنگ نہیں کرو گے، تو پھر ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور قلعے سے باہر نکل آتے ہیں اور شکست تسلیم کر لیتے ہیں. تو آپ ان کو اللہ کا عہد نہ دیں، آپ ان کو اللہ کا عہد نہ دیں. یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تم کو قتل نہیں کریں گے، ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے. وَلَٰكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، آپ ان کو اپنا عہد دیں اور اپنے ساتھیوں کا عہد دیں کہ میں اپنی طرف سے وعدہ کرتا ہوں اور اس فوج کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم ہتھیار ڈال دو. کیوں جی ایسا کیوں ہے؟ کیا بری نیت ہے؟ نہیں، بری نیت نہیں ہے، نیت بری نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ عہد توڑنے کی نیت ہے، معاہدہ توڑنے کی نیت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. عہد پورا کیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے مسلمان فوجوں میں کوئی ایک آدھ ایسا آدمی ہو جو شرارت کر بیٹھے، کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہو جو عہد کی اہمیت کو نہ جانتا ہو، معاہدے کی اہمیت کو نہ جانتا ہو اور معاہدے کی خلاف ورزی کر بیٹھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کے اوپر حرف آئے گا. تو اگر کمانڈر نے اپنی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے عہد دیا ہوگا تو مسلمانوں کے اوپر حرف آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ حرف نہیں آئے گا. یہ مقصد ہے، بلکہ آپ وضاحت کر رہے ہیں خود ہی. فَإِنَّكُمْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، کیونکہ تمہارا اپنے عہد کو توڑ دینا اور اپنے ساتھیوں کے عہد کو توڑ دینا اللہ کے عہد اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دینے کے مقابلے میں ہلکا ہے. تخفرو، تم توڑ دو،
ذمم جو ہے ذمتن کی جمع ہے، عہد. تو کیا مطلب ہوا کہ اگر تم اپنے عہد کو توڑتے ہو کسی وجہ سے یا اپنے ساتھیوں کے عہد کو توڑتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کیے گئے عہد کو توڑنے کے مقابلے میں کیا ہلکا ہے. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور جب آپ کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کریں، فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، تو وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ ان کو اللہ کے حکم پہ اتاریں. کیا مطلب ان کو اللہ کے حکم پہ اتاریں؟ یعنی کہ آپ نے کسی قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، کافروں کا قلعہ ہے، اور مہینے بعد 2 مہینے بعد اب وہ انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، کہتے ہیں ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں جو اللہ کا حکم ہو. آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو معاملہ اللہ کے حکم پہ مبنی ہو. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ لوگ ہتھیار ڈالیں اور میں آپ کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کروں گا، ہم مسلمان آپ کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کریں گے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کے معاملے میں وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ کا ہے، تو آپ کو کیا پتہ اللہ کا کیا ہے. کسی دشمن سے کے معاملے میں اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور کسی دشمن کے معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، غلام بنا لیا جائے. اور کسی دشمن کے معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ ان سے معاوضہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اور کسی اللہ کے دشمن کے معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ ان کو ویسے بغیر پیسے لیے چھوڑ دیا جائے، احسان کیا جائے، ان پہ نیکی کی جائے ان کے ساتھ. اب اللہ کا حکم کسی فوج کے معاملے میں کیا ہوگا، کسی دشمن کے معاملے میں کیا ہوگا، آپ کو کیا پتا کہ ان کے معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے. تو آپ نے یہ بات نہیں ماننی کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے حکم پہ ہم تمہاری شکست کو قبول کر رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے. یہ بات نہیں ماننی. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور جب تم محاصرہ کرو کسی قلعہ والوں کا، فَأَرَادُوكَ، تو آپ سے مطالبہ کریں، أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، کہ آپ ان کو اتاریں اللہ کے حکم پہ. یہ اتاریں کا لفظ کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ قلعہ عام طور پہ کہاں ہوتا تھا؟ اوپر. قلعہ کہاں ہوتا تھا؟ اوپر. اور جو فوج آتی وہ نیچے ہوتی تھی. تو اب وہ کہتے جی ہم شکست کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم قلعہ سے باہر آنے کے لیے تیار ہیں. باہر آئیں گے تو نیچے آئیں گے نا. تو یہ مطلب ہے کہ جب کسی قلعہ والوں کا آپ محاصرہ کریں، فَأَرَادُوكَ، تو وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، کہ آپ ان کو اتاریں اللہ کے حکم پہ. فَلَا تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، تو آپ ان کو اللہ کے حکم پہ نہ اتاریں. وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، آپ ان کو اتاریں، آپ ان کی شکست قبول کریں اپنے حکم کی بنیاد پہ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، کیونکہ تم نہیں جانتے، أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا، کہ آپ ان کے معاملے میں اللہ کے حکم کو پہنچ سکیں گے یا نہیں، اللہ کے حکم کو پا سکیں گے کہ نہیں، اللہ کے حکم کی موافقت کر سکیں گے یا نہیں. تو یہ ہیں وہ آداب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے اپنے کمانڈروں کو. جب وہ جانے لگتے تھے تو آپ ان کو یہ تعلیمات دیا کرتے تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اسلام کتنا عظیم دین ہے. کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو زیادتی پہ مبنی ہو؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زیادتی پہ مبنی ہو. اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مسلمان ہوں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں. اس کے لیے پہلے دعوت دی جائے گی اسلام کی. اسلام قبول کر لیں الحمدللہ، قبول نہ کریں تو پھر کیا مطالبہ کیا جائے گا؟ مسلمانوں کے پاس رہو، مسلمانوں کی حکومت میں رہو، ملک میں رہو اور ٹیکس دو، جزیہ دو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو اسلام کو دیکھیں گے، مسلمانوں کو دیکھیں گے تو امید کی جاتی ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے.
اور اگر وہ یہ باتیں ان میں سے کوئی بات بھی قبول نہیں کرتے پھر ان سے لڑائی ہوگی. تو لڑائی آخری آپشن ہے، پہلا آپشن نہیں ہے. جب لڑائی کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے. اور پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، مین مقصد کیا ہے اسلام کا؟ کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے. اس کے بعد باب نمبر 19 باب القائد یتفقد جندہ، کہ کمانڈر جو ہے اپنے لشکر کی خبر گیری کرے. کیا مطلب؟ ان کے حالات معلوم کرے. لشکر میں سے کوئی نہیں ہے، غائب ہے، پوچھے کدھر ہے، کیوں نظر نہیں آ رہا، بیمار ہے، زخمی ہے، کیا بات ہے. حدیث نمبر 897 897 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی برزہ، روایت ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کا نام ہے نزلہ بن عبید، نزلہ بن عبید الاسلمی المدنی. تو ابو برزہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان فی مغزن لہو، آپ اپنے ایک غزوے میں تھے، آپ اپنے ایک غزوے میں تھے، لڑائی کے ایک سفر میں تھے، اپنی ایک لڑائی میں تھے. فافا اللہ علیہ، تو اللہ نے آپ کو مال غنیمت دیا. اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ مال غنیمت دیا. فقال لاصحابہ، تو آپ نے کہا کن سے؟ اپنے ساتھیوں سے آپ نے کہا، اپنے صحابہ سے کہا، هل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو گم پا رہے ہو؟ یعنی کہ لڑائی ہوئی ہے، مال غنیمت ملا ہے، اور ہم لوگ اپنے مرکز میں، سینٹر میں واپس آ چکے ہیں. کیا کوئی ایسا آدمی جس کو تم موجود نہ پا رہے ہو، گم پا رہے ہو؟ هل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو گم پا رہے ہو؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں. فلانا و فلانا و فلانا، ہم گم پا رہے ہیں فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، یہ موجود نہیں ہے. انہوں نے نام لیے ان کے. ثم قال، پھر آپ نے کہا، هل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو گم پا رہے ہو؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں. فلانا و فلانا و فلانا، فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ لوگ جو ہیں موجود نہیں ہیں، ہم ان کو گم پا رہے ہیں، ہم ان کی عدم موجودگی کو محسوس کر رہے ہیں، ہمیں ٹینشن اور پریشانی ہے کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا، هل تفقدون من احد، کیا تم کسی کو گم پا رہے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، جن کو ہم گم پا رہے تھے ان کے ہم نے نام لے دیے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، جس کی موجود نہ ہونے کو ہم محسوس کر رہے ہوں. قال، تو آپ نے کہا، لکنی افقد جلیبیبا فاطلبوہ، لیکن میں جلیب کو گم پا رہا ہوں، اس کو تلاش کرو. یہاں پہ پہلے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سوال 3 بار کیوں دہرایا ہے؟ آپ نے براہ راست کیوں نہیں کہہ دیا کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو؟ آپ اس آدمی کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جس آدمی کا تذکرہ بھی نہیں ہے تمہارے ذہنوں میں، جس کے غائب ہونے کو تم محسوس نہیں کر رہے ہو، میں محسوس کر رہا ہوں. جس کو تم اہمیت نہیں دیتے ہو، میرے نزدیک وہ بڑا اہم آدمی ہے. جس کو تم عام سا آدمی سمجھتے ہو، میرے نزدیک وہ خاص ہے. تو آپ نے کہا، لکنی افقد جلیبیبا. اب جلیبیب کون ہیں؟ ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں مل سکی. یعنی کہ سالبہ قبیلے کے یہ ایک آدمی ہیں، اور انصاریوں کے حلیف تھے. انصاریوں کے کیا تھے؟ حلیف تھے، ان سے معاہدہ ہو چکا تھا ان کا، تو ان کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن میرے پاس معلومات نہیں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی، اس آدمی کی، اس صحابی کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. وہ مقام آپ نے واضح کیا. آپ کہتے ہیں کہ لیکن میں جلیبیب کو گم پا رہا ہوں، فطلبو، اس کو تلاش کرو.
فطلب فی القتلى، تو اسے تلاش کیا گیا کن میں؟ مقتولوں میں، جو لوگ فوت ہو چکے تھے، قتل ہو چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے، ان میں جلیبیب کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ فوجدوہ الی جنب سبعۃ قد قتلہم، تو صحابہ کرام نے اسے پایا، کس کو؟ جلیبیب کو، 7 آدمیوں کے پہلو میں جن کو جلیبیب قتل کر چکے تھے۔ لاش مل گئی لیکن ان کے دائیں بائیں 7 مزید لاشیں پڑی ہوئی تھیں کافروں کی، جن کو جلیبیب نے قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ثم قتلوہ، پھر انہوں نے جلیبیب کو قتل کر دیا۔ کنہوں نے؟ کافروں نے۔ یعنی کہ جو کافر زندہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں لے گیا، ہمارے کئی لوگوں کو اس نے قتل کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے جلیبیب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو جلیبیب شہید ہو گئے۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقف علیہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس پہ کھڑے ہو گئے، جلیبیب کی لاش کے پاس آئے اور اس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ فقال، تو آپ نے کہا، قتل 7، جلیبیب نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے؟ 7 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ثم قتلوہ، پھر انہوں نے اس کو جلیبیب کو قتل کیا ہے۔ ھذا منی وانا منہ، میں یہ ھذا، یہ جلیبیب مجھ میں سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں۔ پھر کہا ھذا منی وانا منہ، دوسری بار کہا یہ جلیبیب مجھ میں سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی کے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں۔ یعنی کہ بخاری میں لفظ آتے ہیں انت منی وانا منک، علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں۔ اب ان الفاظ کی بنیاد پہ رافضی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے حقدار صرف جناب علی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، انہوں نے ناجائز طور پہ خلافت پہ قبضہ کیا تھا۔ اور اس دعوے کے حق میں وہ بہت سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کے بارے میں تو نہیں کہا، عمر کے بارے میں تو نہیں کہا، عثمان کے بارے میں تو نہیں کہا، جناب علی کے بارے میں کہا انت منی وانا منک، کہ تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں۔ اور یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے۔ تو گمراہ لوگ جب بھی قرآن کی کسی آیت سے یہ حدیث سے استدلال کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ یا تو وہ چیز ثابت نہیں ہوگی، حدیث ہے تو ثابت نہیں ہوگی، اور اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے اور صحیح ہے تو پھر اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو دھکے سے نکال رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں، اگر جناب علی سے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے، تو اس بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں، خلیفہ اول وہ ہیں، تو پھر آپ جلیبیب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جلیبیب کے فوت ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ھذا منی وانا منہ، کہ یہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ جناب ابو موسیٰ اشعری کی قوم اشعریوں کے بارے میں کہے تھے۔ آپ نے کہا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ الفاظ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کہ ہم منی وانا منہم، کہ یہ اشعری لوگ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ تو کیا یہ بھی سب خلیفہ ہوں گے؟ اب تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں میرا طریقہ
اور جلیبیب کا طریقہ ایک ہی ہے، یعنی کہ ہادہ منی، یہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں، یعنی کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے، جس انداز سے لڑے ہیں، یہ طریقہ میرا بھی ہے اور یہ طریقہ جلیبیب کا بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اور جلیبیب ایک چیز ہیں، ہمارا راستہ ایک ہے، ہمارا راستہ ایک ہے، ہمارا طریقہ ایک ہے، ہمارا پروگرام ایک ہے، ہمارا ہدف ایک ہے، ہم ایک چیز ہیں۔ تو یہی الفاظ آپ نے کہے ابو موسیٰ اشعری کی قوم سے، اور یہی الفاظ پھر آپ نے کہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جہاں تک خلافت کا تعلق ہے تو خلافت ایسے الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی، خلافت ثابت ہوتی کیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہونے سے پہلے اپنی آخری بیماری میں مصلی امامت پہ کس کو کھڑے کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ ہے خلافت کہ مصلی امامت پہ آپ نے جناب ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، اور پھر آپ نے کہا تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ عائشہ اپنے بھائی کو بلاؤ اور اپنے والد کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ ان کے حق میں لکھ دوں۔ کیا لکھ دوں؟ خلافت لکھ دوں۔ لیکن پھر آپ نے کہا لیکن مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، ان کے بطور خلیفہ انہی کو قبول کریں گے، تو لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ صرف یہ الفاظ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں۔ اب اگر ان کو ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایسے الفاظ دیگر صحابہ کرام کے معاملے میں بھی ثابت ہیں، تو ان کی گمراہی کا ازالہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان میں سے کئی لوگ سمجھ جائیں گے اور جو نہیں سمجھیں گے ان پہ حجت قائم ہو جائے گی۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کے شبہات کا ازالہ کرتے رہنا چاہیے۔ قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ابو برزہ۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ ابو برزہ کہتے ہیں فوضعه على صاعديه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی کلائیوں پہ رکھا، ان کی لاش کو اٹھایا اور اپنی کلائیوں پہ اٹھایا۔ لیس له الا صاعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلیبیب کے لیے کوئی چارپائی نہیں تھی، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں تھا سوائے نبی علیہ السلام کی دو کلائیوں کی، ان کے صرف آپ نے اٹھایا۔ آپ نے اس معاملے میں کسی اور سے مدد نہیں لی، ان کے جلیبیب سے آپ کو اتنی محبت، اتنا پیار، جلیبیب کی اتنی شان، اتنا مقام کہ آپ نے تنہا جلیبیب کو اپنی کلائیوں پہ اٹھایا۔ لیس لہ، جلیبیب کے لیے کوئی چیز نہیں تھی سوائے نبی علیہ السلام کی کلائیوں کے۔ قال، ابو برزہ کہتے ہیں فحفر لہ، تو ان کے لیے قبر کھودی گئی۔ کن کے لیے؟ جلیبیب کے لیے۔ ووضع فی قبرہ، اور انہیں ان کی قبر میں ڈال دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ ولم یذکر غسلا، اور یا غسلن بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ابو برزہ نے غسل کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابو برزہ نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے جلیبیب کو غسل دیا، اگر غسل دیا ہوتا تو تذکرہ آیا ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شہداء وہ لوگ جو مارکے میں شہید ہوتے ہیں، جنگ میں شہید ہوتے ہیں، کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ان کی نماز جنازہ کا بھی تذکرہ نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو کچھ حدیث سے ثابت بھی ہے، پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے مسئلہ ثابت کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مجاہدوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے فوجیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کس کا کیا بنا، کون کہاں گیا، کون نظر نہیں آ رہا۔ تو کمانڈر کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی سلوک کرے اپنی فوج سے۔
اس کے بعد باب نمبر 20، باب لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، یہ تمنا نہ کیا کرو کہ جنگ ہو، یعنی کہ دشمن سے لڑائی کی آپ تمنا نہ کریں، آرزو نہ کریں۔ تو اس سے بھی کیا پتا چلا کہ اسلام کا مین مقصد لڑنا نہیں ہے، کافروں کی گردنیں اتارنا نہیں ہے، ان کی عورتوں کو بیوہ کرنا نہیں ہے، ان کے بچوں کو یتیم بنانا نہیں ہے۔ مین مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ حدیث نمبر 898 898 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سالم ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ، روایت ہے سالم ابو النضر سے، سالم کی کنیت کیا؟ ابو النضر، اور ان کے والد کون ہے؟ ابو امیہ۔ تو سالم ابو النضر جو کہ ابو امیہ کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے۔ اور سالم کا دوسرا تعارف کیا ہے کہ وہ عمر بن عبید اللہ تیمی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ عمر بن عبید اللہ تیمی کے آزاد کردہ کیا ہے؟ غلام ہیں۔ وکان کاتبا لہ، اور یہ سالم جو تھے اپنے مالک عمر بن عبید اللہ کے کاتب بھی تھے، ان کے کیا تھے؟ کاتب بھی تھے۔ جب انہوں نے کچھ لکھوانا ہوتا تو ان سے لکھواتے تھے۔ قال، یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ سالم، کہ کاتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا، ان کی جانب خط لکھا۔ کن کی جانب؟ عمر بن عبید اللہ، ان کے میرے جو مالک ہیں، سالم کہنا چاہتے ہیں میرے جو مالک ہیں، انہیں لیٹر لکھا، خط لکھا صحابی عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہما نے۔ فقرأتہ، تو میں نے وہ خط پڑھا، تو اس میں کیا تھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا انتظر حتی مالت الشمس، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان ایام میں سے کسی ایک میں، جن ایام میں آپ دشمنوں سے ملے، دشمنوں کا سامنا کیا، دشمنوں سے ٹکرائے، یعنی اپنی ان لڑائیوں میں، ایام سے مراد آپ لڑائیاں بھی لے سکتے ہیں، اپنی ان لڑائیوں میں سے، اپنی لڑائیوں میں، جن لڑائیوں میں آپ دشمنوں سے لڑے، ان کے سامنے آئے، ان کا مقابلہ کیا، ان لڑائیوں میں سے کسی ایک میں انتظر، آپ نے انتظار کیا، دشمن پہ حملہ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ انتظار کیا۔ کس چیز کا؟ حتی مالت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈل گیا، یعنی کہ سورج کے ڈلنے کا آپ نے انتظار کیا۔ سورج ڈلنے کا کیوں انتظار کیا؟ اس کی کئی حکمتیں لکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو جائے گا تو مسلمانوں کے لیے لڑنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کہ اس موقع پہ اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں وغیرہ۔ تو آپ انتظار کیا یہاں تک کہ سورج ڈل گیا۔ ثم قام فی الناس خطیبا، پھر آپ لوگوں میں بطور خطیب کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ قال، تو آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا اور آرزو نہ کرو۔ دیکھنے کتنا واضح پیغام ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، کیونکہ دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا کرنے کی وجہ سے دل میں تکبر سا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تیار ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس بڑی قوت ہے، ہمارے پاس بڑا اسلحہ جمع ہو چکا ہے، تو اللہ کے اوپر توکل کم ہو جاتا ہے۔ تو اے لوگو، دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو، یعنی کہ اللہ سے سوال کیا کرو؟ دشمن سے ٹکراؤ نہ ہو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب تم ان کے سامنے آ جاؤ تو پھر صبر کرنا ہے، پھر میدان چھوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ،
جب تم ان سے ٹکراؤ، جب تم ان کے آمنے سامنے آ جاؤ، فصبروا تو کیا کرو؟ صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے تو نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ کیسے ملے گی؟ وہ تلواروں کے نیچے آنے سے ملے گی، یعنی کہ دشمن کی تلواروں کے نیچے آنے سے، یا مسلمان مجاہدوں کی تلواروں کے نیچے آنے سے۔ یعنی کہ آپ مسلمان فوج کا حصہ بنے اور سب کے پاس تلواریں ہیں، آپ کے سر کے اوپر سے بھی گزر رہی ہیں، ان تلواروں کے نیچے سے آپ کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، ان جہاد کرنے سے ملے گی۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب نازل کرنے والے۔ کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا۔ اب اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ عظیم کتاب نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمارے اوپر یہ بھی نعمت کی ہے، یہ بھی نعمت کی ہے، تیری یہ بھی نعمتیں ہیں، تیری یہ بھی نعمتیں ہیں۔ تو اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، قرآن کو نازل کرنے والے، ومجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے۔ بادلوں کو کون چلاتا ہے؟ کیا بادلوں کے نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں؟ پانی لے کے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے اگر انسان اس میں غور و فکر کرے تو۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کرنے والے اور بادلوں کو چلانے والے، وہازم الاحزاب، کافروں کے لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم، ان کو بھی شکست دے، یعنی کہ آج جن کے مقابلے میں ہم آئے ہیں ان کو شکست دے، وانصرنا علیہم، اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما۔ تو کیا پیغام ملا؟ دشمن سے ملاقات کی، لڑائی کی تمنا نہیں کرنی اور عافیت کا سوال کرنا ہے۔ مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ جانا ہے، میدان چھوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے لڑتے ہوئے کہ جنت ملے گی تو ان تلواروں کے سائے کے نیچے سے ملے گی، اور پھر اللہ سے مدد، اللہ سے سوال، اللہ سے دعائیں۔ اللہ کے بغیر جنگ میں فتح دینے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ دعائیں کرنی ہے اس انداز سے، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، کافروں کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو بھی شکست دے دے اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما۔ باب نمبر 21، باب ذم من مات ولم یغزو۔ یہ باب ہے اس شخص کی مذمت کے بارے میں جو اس حال میں فوت ہو کہ اس نے کوئی لڑائی نہ لڑی ہو، اس نے کوئی جہاد نہ کیا ہو۔ حدیث نمبر 899، 899 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، روایت ہے کس سے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من مات ولم یغزو، جو فوت ہوا اس حال میں کہ اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، کوئی جہاد نہیں کیا، ولم یحدث به نفسہ، نہ دل میں جہاد کا ارادہ کیا، ولم یحدث به، اور نہ ہی اس نے اس لڑائی کے بارے میں نفسہ، اپنے آپ سے کوئی بات کی، یعنی کہ کوئی پروگرام نہیں بنایا، کوئی ارادہ نہیں کیا، کوئی عزم نہیں کیا، اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں اس نے، تو مات علی شعبۃ من نفاق، تو ایسا آدمی منافقت کے ایک حصے پہ فوت ہوگا، اس حال میں فوت ہوگا کہ اس میں نفاق کا، منافقت کا ایک حصہ ہوگا، ایک شعبہ ہوگا۔ تو اس حدیث نے کیا پیغام دیا کہ ہر مسلمان جہاد کے لیے تیار رہے اور اس کے دل میں یہ عزم ہو کہ اگر کبھی اللہ نے جہاد کا موقع دیا تو میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا۔ اس کے بعد باب نمبر 22،
22 باب کیا؟ باب من حبسہ العذر عن الغزوی، جس کو کسی عذر نے لڑائی سے روکے رکھا، کسی عذر کی وجہ سے لڑائی نہیں کر سکا، جہاد نہیں کر سکا، کافروں کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 900 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوۃ تبوک، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ فدنا من المدینہ، تو مدینہ سے قریب ہوئے، یعنی کہ تبوک سے واپس آتے ہوئے جب آپ مدینے کے قریب پہنچ گئے، فقال، تو آپ نے کہا، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، یقیناً مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ تم کسی راستے پہ نہیں چلے اور نہ تم نے کسی وادی کو طے کیا مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، مدینہ میں موجود ہو کے بھی تمہارے ساتھ تھے، یعنی کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے، یعنی کہ تم لوگ تبوک گئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنی مشقت اٹھائی ہے، اب واپس مدینہ جا رہے ہو تو دھیان سے، مدینہ میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اجر و ثواب کے لحاظ سے تمہارے ساتھ رہے ہیں، ہر راستے پہ چلتے ہوئے، ہر وادی میں چلتے ہوئے۔ ان بالمدینۃ اقواما، بے شک مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا، نہیں چلے تم کسی راستے پہ، ولا قطعتم وادیا، اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی، الا کانوا معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ تھے۔ کس لحاظ سے تمہارے ساتھ تھے؟ اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وہم بالمدینہ، اور وہ مدینہ میں تھے، یعنی کہ مدینہ میں ہو کر بھی ہمارے ساتھ تھے، مدینہ میں رہ کر بھی ہمارے جیسا اجر و ثواب لے لیا انہوں نے۔ قال وہم بالمدینہ، وہ مدینہ میں تھے، حبسہم العذر، ان کو تمہارے ساتھ نکلنے سے کسی شرعی عذر نے روکے رکھا، کوئی بیمار تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کا کوئی اور مسئلہ تھا، تو ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو جانتا ہے کہ وہ دل سے لڑنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا عذر بھی ہوتا ہے لیکن وہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے میرا عذر تھا، یہ بھی ذہن میں رہے، یہاں پہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی کام کہتا ہے، قرض مانگتا ہے مجھ سے، اور انہی دنوں میرا مکان بن رہا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں، اس سے کہتا ہوں جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا تو اپنا مکان بن رہا ہے، مجھے تو خود پیسوں کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں خوش ہوتا ہوں کہ شکر ہے جن دنوں یہ آدمی قرض مانگنے آیا میرا عذر موجود تھا، بہانہ موجود تھا، تو میں قرض دینے سے بچ گیا ہوں۔ اب وہ تو مطمئن ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مطمئن، کیونکہ وہ میرے دل کے معاملے کو نہیں جانتا، وہ کہے گا کہ شاید یہ واقعی مجبور تھا، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو اس نے مجھے قرض دے دینا تھا، جبکہ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا عذر ہے لیکن آپ اس موقع پہ دل میں سوچتے ہیں کہ شکر ہے میرا عذر تھا، میں بچ گیا اس سے، تو پھر اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اجر و ثواب تب ملے گا کہ آپ کا عذر ہے اور آپ کا دل کیا چاہتا تھا کہ کاش یہ عذر نہ ہوتا، کاش میں ٹھیک ہوتا تو میں بھی حصہ لیتا، کاش میرے پاس سواری ہوتی تو میں بھی حصہ بنتا۔ اسی لڑائی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا ہے نا، کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ ان لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے جو اس لیے لڑائی میں حصہ نہیں لے سکے، تبوک میں نہیں جا سکے کہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور وہ آپ کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے، آپ کے پاس بھی نہیں تھی کہ آپ ان کو دیں۔ آپ نے خود ان سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ان سے کہا کہ میرے صحابیوں میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میرے پاس کوئی اونٹنی نہیں ہے، تو وہ واپس گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔
کس غم میں؟ اس غم میں کہ اس عظیم لڑائی میں شریک ہونے کا ہمیں موقع نہیں مل سکے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ تم کسی راستے پہ نہیں چلے اور تم نے کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور چیز کا آپ اندازہ کریں۔ ایک اور حدیث آتی ہے بخاری وغیرہ میں کہ جو آدمی صحت کی حالت میں کوئی عمل کرتا ہے اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے، پھر بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا یا سفر کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اس کو عمل ملتا رہتا، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اس عمل کا جو پہلے وہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کو کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ وہ آج بیمار ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ بیمار نہ ہوتا تو میں یہ کام کرتا، میں کرتا۔ تو یہ نیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اچھا، اس حدیث میں ایک اور مسئلہ بھی ہمارا حل ہو رہا ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ تھے، تم جس وادی میں سے گزرے ہو، جس راستے پہ بھی تم جا رہے تھے وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے، تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ لفظ کیا بولا؟ معاکم، معیت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کیا تمہارے ساتھ ہے۔ تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، اس کے اندر نعوذ باللہ داخل ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اوپر، عرش سے اوپر، ہر مخلوق سے اوپر، اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے۔ تو وہ معیت ذاتی نہیں ہوتی، معیت ذاتی وہ معیت ذاتی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ انسان کے ساتھ ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ تھے، کیا ذاتی طور پہ ساتھ تھے؟ نہیں۔ کس لحاظ سے؟ اجر و ثواب کے لحاظ سے، دعاؤں کے حساب سے، دل کی دھڑکنوں کے لحاظ سے۔ تو اللہ رب العزت ذاتی طور پہ عرش سے اوپر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند و بالا ہونے کے باوجود ہر انسان کے ساتھ ہیں، ان کے علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد باب نمبر 23 کیا باب ہے جی؟ یہ باب فضل من جہز غازیا او خلفہ بخیر، اس آدمی کی فضیلت، اس آدمی کی شان جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے۔ غازی کون ہوتا ہے؟ لڑنے والا۔ جو کسی لڑنے والے کو تیار کرتا ہے، او خلفہ بخیر، یا اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بخیر، خیر کے ساتھ۔ گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے کیسے؟ خیر کے ساتھ۔ آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 901 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن زید بن خالد، روایت ہے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے کسی غازی کو تیار کیا، فقد غزا، تو تحقیق اس نے خود لڑائی کی ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی لڑنا چاہتا ہے لیکن لڑنے کے لیے سامان اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے، اس کے پاس تلوار نہیں ہے، اس کے پاس نیزہ نہیں ہے، اس کے پاس خنجر نہیں ہے، یہ چیزیں آپ اس کو لے کر دیتے ہیں، یہ چیزیں آپ اس کو لے کر دیتے ہیں، تو وہ لڑ رہا ہے، اب اس میں سبب آپ بنے، تو آپ کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس کو ملے گا، جیسے لڑنے والے کو ثواب ایسے ہی لڑانے والے کو بھی ثواب۔ تو یہ ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے کو تیار کرے،
فقط غزا تو تحقیق اس نے خود لڑائی کی. ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقط غزا، اور جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے گھر والوں کی خیر کے ساتھ دیکھ بھال کرے تو تحقیق اس نے بھی لڑائی کی ہے، اس نے بھی غزوہ کیا ہے، اس نے بھی جہاد کیا ہے. پہلے اس چیز میں، اس حدیث میں دو چیزیں آ گئیں. ایک ہے کہ جو لڑنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس کو سامان لے کر دیتے ہیں تو وہ لڑے گا تو اس کو بھی ثواب اور آپ کو بھی ثواب، اس کا بھی جہاد ہو گیا، آپ کا بھی جہاد ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے گھر والے جو ہیں ان کا خرچہ کون اٹھائے، ان کی مشکلات کون دور کرے، ان کے مسائل کون حل کرے. تو جو ان کے مسائل حل کرے گا، ان کی مشکلات دور کرے گا، تو وہ بھی ایسے ہی ہے گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے. لیکن آپ نے کہا ہے کہ جو ان کی دیکھ بھال کرے خیر کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اب وہ گھر میں موجود نہیں ہے، آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں سامان لے کر تو دھیان سے خبردار اس کی وائف کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرنا، اس کی جوان بیٹیوں کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو خراب کرنا، غلط مشورے دینا. تو اگر اس قسم کا آپ خیال رکھیں گے تو پھر ثواب کی بجائے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، اور آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. ایک خود لڑنے نہیں گئے اور ایک جو لڑنے گیا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، آپ اس کے گھر والوں کو آپ خراب کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں کسی لڑنے والے کے گھر والوں کی کیا کرے؟ دیکھ بھال کرے خیر کے ساتھ، فقط غزا، تو تحقیق اس نے بھی لڑائی لڑی ہے، اس نے بھی جہاد کیا ہے. یہاں سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی، آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا. ایک طالب علم ہے جو دین سیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے کہ اس شہر سے سفر کر کے اس بڑے شہر میں جائے جہاں پہ دینی مدرسہ موجود ہے. اس کے پاس دینی کتب خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس بستر خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے جو ساتھ لے جا سکے. ظاہر ہے وہاں پہ 3-4 سوٹ کی ضرورت پڑے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے طالب علموں کی سرپرستی کریں. کوئی ایک طالب علم ہم لے لیں اور اس سے کہیں کہ تمہارا خرچہ میرے ذمے، تم اللہ کا دین سیکھو، تمہارے پاس وسائل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا سارا تعلیمی خرچہ میرے ذمے ہے. یعنی کہ سردیوں کا لباس بھی لے کر دیا کروں گا، گرمیوں کا لباس بھی لے کر دیا کروں گا، تمہارا بستر بھی میرے ذمے، تمہارا آنے جانے کا کرایہ بھی میرے ذمے، اور اگر وہ مدرسہ تم سے کوئی فیس لے رہا ہے تو وہ بھی میرے ذمے، اور وہ فیس نہیں بھی لیتا تو ماہانہ خرچہ ہر طالب علم کا ہوتا ہے، وہ تمہارا خرچہ میرے ذمے، تمہیں کتابیں میں لے کر دیا کروں گا. تو اس طریقے سے ہم یہ اس طالب علم کا اجر و ثواب لے سکتے ہیں. وہ کل کو دعوت و تبلیغ کرے گا، لوگوں کو مسلمان کرے گا، لوگوں کو شرک و بدعات سے ہٹائے گا، تو جیسے ثواب اس کو ملے گا ویسے اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو تیار کیا ہے. اگلی بات، ایک اور ایسا ہم دیکھتے ہیں کئی طالب علموں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گھر والے کہتے ہیں بھائی پڑھائی چھوڑ دو، کام کرو، کیونکہ گھر کے حالات خراب ہیں، گھر میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں، تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے، تمہارا باپ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، اب تمہیں مدرسہ چھوڑنا پڑے گا. تو کوئی اللہ کا بندہ آئے اور کہے کہ تمہارے گھر والوں کا خرچہ میرے ذمہ، تم پڑھو، تو پھر اس حدیث والی صورتحال قائم ہو جائے گی. تو اس طالب علم کو بھی ثواب ملے گا اور پڑھانے والے کو بھی جو اسباب مہیا کر رہا ہے اسے بھی ثواب ملے گا. باب نمبر 24، باب کیا؟ باب فضل النفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت. بلکہ ایک اہم بات مجھے اور یاد آ گئی، یہاں سے لوگوں کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اور آپ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی منتقل کریں. جو میرے بھائی میرا یہ پیغام سن رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. اگر آپ نہیں کر سکتے
یہ کام شاید کو اور کر لیں تو آپ کو پیغام پہنچانے کی وجہ سے ثواب مل جائے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے، ایک بڑے عالم دین ہیں، اور ان کی بہت ساری کتب ہیں اور ہر کتاب بڑی قیمتی ہے۔ انہوں نے عیسائیت کے خلاف کتاب لکھی ہے، انہوں نے ان کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور قرآن و حدیث کی نصوص کو رد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ان صوفیوں کا بھی مقابلہ کیا ہے جو شرک و بدعات کو دین کا نام دیے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو اس حد تک مقلد ہو چکے تھے کہ اپنے امام اور مسلک کی خاطر قرآن و حدیث کی نصوص کو اراز کر دیتے تھے، ان کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ اور وہ رافضی جو صحابہ کرام کی توہین کرتے تھے، ان کے مقابلے میں بھی کتاب لکھی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے جو دین کا کام کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ہے ان کے بھائی کا، ان کے بھائی شرف الدین۔ انہوں نے کہا ہوا تھا امام ابن تیمیہ سے کہ آپ دین کا کام کریں، آپ کا خرچہ میرے ذمہ ہے، آپ دین کا کام کریں، لکھائی پڑھائی پہ توجہ دیں، دعوت و تبلیغ پہ توجہ دیں، کمانے کی فکر نہ کریں، آپ کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ تو ایسا اگر کسی عالم دین کو کوئی آدمی مل جائے تو وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ نعمت بن جائے گا۔ تو جب آپ کوئی ایسا عالم دین دیکھیں جس کی توجہ علم سے ہٹ کے کاروبار کی طرف آ رہی ہے تو آپ کہیں بھئی رہنے دیں، اس کے لیے ہم موجود ہیں، دنیا داری کے لیے ہم موجود ہیں۔ آپ کیا کریں؟ دین کی خدمت کریں۔ آپ نے تعلیم لی ہے، 15 سال 20 سال دین سیکھا ہے، آپ اپنی فیلڈ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جن کو احساس نہیں ہے اس بات کا، وہ کیا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں علماء کرام کو؟ آج بھی میرے پاس ایک سوال آیا، وہ کیا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ علماء کرام کو چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، یہ کام کاج کریں، اپنے ہاتھ سے کمائیں اور فی سبیل اللہ کے دین کی خدمت کریں۔ اب یہ باتیں بظاہر بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو علماء کرام کاروبار شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ کاروبار کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ شعبہ چھوٹ جاتا ہے۔ کون سا شعبہ؟ دین کا شعبہ۔ یعنی کہ عزم کیا تھا، نیت اچھی تھی کیا کہ میں لوگوں کا محتاج نہیں بنوں گا، میں لوگوں کی باتیں نہیں سنوں گا، اپنی محنت کر کے کھاؤں پیوں گا اور دین کی فری میں خدمت کروں گا۔ لیکن کاروبار ٹائم مانگتا ہے، کاروبار کا ایک اپنا ایک اس کا چسکا ہے، ایک اس کی ایک اپنا ایک اس کی لذت ہے، ایک اپنی اس کی دنیا ہے۔ تو شروع میں کیا کرتے ہیں؟ جی میں 1-2 جمعے فری میں پڑھا دوں گا، اس کے بعد ان سے بھی جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھیں گے، پھر نماز سے بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ایسے علماء کرام جو ہیں اور طالب علم جو ہیں ان کی سرپرستی کی جائے، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس کے بعد باب نمبر کیا تھا؟ 24، باب فضل النفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 902 میم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری، روایت ہے کس سے؟ ابو مسعود انصاری، عقبہ بن عمرو سے۔ قال، وہ کہتے ہیں جاء رجل بناقۃ مخطومۃ، ایک آدمی لے کر آیا اونٹنی، ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا، مخطومۃ، جس کے ناک میں نکیل بھی تھی، مہار تھی، نکیل تھی۔ فقال، تو اس نے کہا ہذہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، جہاد کے لیے دے رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لک بہا یوم القیامۃ 700 ناقۃ کلھا مخطومہ، تمہیں اس ایک اونٹنی کے بدلے میں قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی، اور سب کی سب ایسی ہوں گی کہ ان کو نکیل ڈلی ہوئی ہوگی، ان کو نکیل ڈلی ہوئی ہوگی۔ 700 اونٹنیاں، یعنی کہ
یہ 700 اونٹنیاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ 700 اونٹنی ہوں گی ان کو لے کے پھر رہا ہوگا، ان کے سے آپ اندازہ کریں کہ باقی اس کو کیا کچھ ملے گا۔ 700 اونٹنیاں ملیں گی تو کوئی بہت بڑا محل بھی تو ہوگا نا، جہاں 700 اونٹنیاں رکھی جا سکیں گی، ایک دنیا ہوگی اس کے پاس، بہت بڑی جنت ہوگی۔ تو اللہ کے راہ میں ان کے جہاد میں خرچ کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 25، باب مشارکت النساء فی الجہاد، عورتوں کا جہاد میں حصہ لینا، عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 903 خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری۔ عن الربیع بنت معوذ قال، روایت ہے جناب ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نسقی ونداوی الجرحى ونرد القتلى الى المدینہ، کہ ہم عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی، نسقی ہم کیا کرتی تھیں؟ ہم پانی پلاتی تھیں، ونداوی الجرحى اور ہم زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھیں، ان کو پٹی کر دیتی، ونرد القتلى الى المدینہ اور ہم شہداء کو مدینہ واپس لے کر آتی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ شہداء کو اور زخمیوں کو مدینہ میں واپس لے کر آتی۔ اب اس حدیث پہ غور کیجئے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس سے پتا چلا کہ عورتیں بھی جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں، اگرچہ ان پہ جہاد واجب نہیں ہے، لیکن جہاد کی شان اتنی ہے، مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ کے زمانے میں عورتیں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ اب وہ کیا کرتی تھی؟ پانی پلانا، زخمیوں کا علاج کرنا۔ تو یہاں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مجبوری کے وقت عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے، مجبوری کے وقت مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے، لیکن کب؟ مجبوری کے وقت۔ اب یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان اتنے تھوڑے تھے کہ وہ سارے جہاد کا حصہ ہوتے تھے۔ اب یہ پٹیاں کرنا، اس کے لیے تو مرد موجود نہیں ہوتے تھے، یہ کام عورتیں ہی کر سکتی تھیں، تو اس لیے یہ اس موقع پہ عورتیں کام کیا کرتی تھیں۔ لیکن کیا یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کا نرسنگ کا شعبہ سنبھال لینا ہسپتالوں میں یہ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی جنگی حالات نہیں ہے۔ ہاں کسی جگہ آج بھی کوئی مرد زخمی مل جائے اور اس کو کوئی مرد سنبھالنے والا نہیں ہے، عورتیں ہیں تو کوئی نہ کوئی عورت آگے بڑھے گی، اس کی جان بچائے گی، اس کو پٹی کرے، اس کا علاج کرے، جی بسم اللہ۔ لیکن باقاعدہ لڑکیوں کا نرسنگ کا شعبہ سنبھال لینا اور مردوں کا علاج کرنا، ان کے جسم کو پکڑ کے انہیں انجیکشن وغیرہ لگانا اور ان سے گفتگو کرنا، پردہ نہ کرنا، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اور اس کام کے لیے روزانہ گھروں سے نکلنا، یہ سب چیزیں ان کے قابل غور ہیں، یہ چیز مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ماحول کون سا ہوتا ہے جس ماحول میں ہماری یہ بچیاں نرسنگ سیکھتی ہیں، اور پھر ہاسپٹل میں وہ کس انداز سے مریضوں کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہیں، اور پھر وہ لوگ جو مریض کی عیادت کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی احادیث سے ان چیزوں کا جواب نہیں نکلتا۔ ہاں مجبوری کے وقت آج بھی کوئی عورت مرد کا، مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ عورتوں کی ڈلیوری کے مسائل ہیں، اگر یہاں پہ کوئی اچھی عورت نہیں ملتی یہ کام سنبھالنے کے لیے، اور یعنی کہ یہ طے پاتا ہے کہ فلاں مرد ہی یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، عورت کرے گی تو نقصان کر بیٹھے گی، عورت کو قتل کر بیٹھے گی، تو ٹھیک ہے مجبوری کے وقت یہ پھر کسی مرد سے یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی دیگر امور ہیں، تو عورتوں کا علاج ایسے مرد سے کروایا جا سکتا ہے
جو کسی فن میں ماہر ہے اور کوئی عورت ہمیں اس معاملے میں ماہر نہیں مل رہی، لیکن جب عورت کا علاج وہ ڈاکٹر کرے گا، وہاں پہ اس عورت کا خاوند موجود ہو، اس عورت کا باپ موجود ہو یا اس کا بھائی موجود ہو. یہ نہیں کہ اس لڑکی اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے ہی مردوں کا کسی عورت سے علاج کروانا، یہ آج کل بھی تب جائز ہوگا جب کوئی مرد ڈاکٹر نہ ملے، لیکن مرد ڈاکٹر اگر کثرت سے موجود ہیں تو پھر عورتوں کے پاس جانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ مرد کا غیر عورت کو ہاتھ لگانا اور عورت کا غیر مرد کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے. اور آخر میں کیا کہہ رہی ہیں ربیہ کہ ہم مقتولوں کو مدینہ میں لے کر آتی تھیں، یعنی کہ جو لوگ قتل ہو جاتے ہم ان کی لاشیں کہاں لے کر آتی؟ مدینہ میں. تو ایسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے روک دیا تھا. آپ نے کہا یہ شہداء ادھر ہی دفن ہوں گے جدھر یہ شہید ہوئے ہیں، بلکہ ایسی لاشوں کو واپس منگوایا گیا تھا. لیکن بہرحال عورتوں نے یہ ڈیوٹی دی ہے، ان کی لاشیں لے کر گئی ہیں. اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ دوسری روایت میں آتا ہے، وہ بھی بخاری شریف میں ہے، کہ ہم مقتولوں کو اور زخمیوں کو مدینہ لے کر جاتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں نے جہاد میں ٹھیک ٹھاک حصہ لیا ہے اور اپنا کردار ادا کیا ہے. یہ وہ کردار ہے جو عورتوں کو ادا کرنا چاہیے. آج کل عورتیں کہتی ہیں جی کیا ہم صرف شادی کے لیے رہ گئی ہیں، کیا ہم صرف بچے سنبھالنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خاوند کو سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ عورتیں اس چیز کی اہمیت کو جان ہی نہیں سکیں کہ بچوں کی تربیت کتنا عظیم کام ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے علاوہ تو یہ کام کریں. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو اپنے محلے کی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں. دیگر ایسے کام کریں جو مسلمان عورتوں کو کرنے چاہیے. آپ کے قریب جو مسجد ہے، مسجد کا وہ حصہ سنبھال لیں جو عورتوں کے لیے خاص ہے. اس کے بعد باب نمبر 26، باب فضل الغزو فی البحر، سمندر میں جہاد کرنے کی فضیلت، سمندر میں لڑنے کی فضیلت، یعنی کہ سمندری جہاد کی فضیلت. حدیث نمبر 904 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام بنت ملحان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے. فتطعمہ، تو آپ کو کھانا پیش کرتی تھیں، وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں. ام حرام کے پاس آپ کیوں جاتے تھے؟ کیا آپ کا رشتہ تھا؟ رضائی خالہ. کیا تھیں؟ رضائی خالہ تھیں. اور یہ جناب انس بن مالک کی بھی خالہ ہیں، یعنی کہ انس بن مالک کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلیم. تو یہ ام سلیم کی بہن ہے ام حرام. وکانت ام حرام تحت عبادۃ بن صامت، اور یہ ام حرام عبادہ بن صامت کے نیچے تھیں. کیا مطلب؟ ان کی وائف تھی، ان کی بیوی تھی. لیکن بعد میں جا کے ان سے شادی ہوئی. فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے. کن کے پاس؟ ام حرام کے پاس. فاطعمتہ، تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، کھانا پیش کیا. وجعلت تفلی رأسہ، اور آپ کے سر سے جوئیں نکالنے لگیں. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. آپ نے کیا کیا؟ آپ سو گئے. ثم استيقظ، پھر آپ بیدار ہوئے. وهو يضحك، اس حال میں کہ آپ ہنس رہے تھے. قالت، ام حرام کہتی ہیں فقلت، تو میں نے کہا وما يضحكك یا رسول اللہ، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے اے اللہ کے رسول، یعنی کہ کس چیز پہ آپ ہنس رہے ہیں، کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں؟ قال، آپ نے کہا ناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ، عرضوا علیہ، میرے سامنے پیش کیے گئے.
غزاتن فی سبیل اللہ، اس حال میں کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں. یرکبون سبج ھذا البحر ملوکا علی السرہ، وہ اس سمندر کی پشت پہ سوار ہوں گے، وہ تختوں پہ بادشاہ بن کر بیٹھے ہوں گے. او مثل الملوک علی السرہ، یا یہ الفاظ کہے گئے کہ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح ہوں گے. تو یہ آپ کے سامنے کب پیش کی گئی؟ ان کے خواب میں، جو خواب دیکھ کر ابھی آپ اٹھے ہیں تو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یعنی کہ آپ کی امت کے کئی لوگ سمندری جہاد کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ خوش ہوئے تھے اور ہنسے تھے. شک کا اسحاق جو ہیں، جو جناب انس بن مالک سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، ان کو شک ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا لفظ بولا تھا، ملوکا علی السرہ بولا تھا یا مثل الملوک علی السرہ، یعنی کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ اس سمندر کی پشت پہ سوار ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ ہوں گے، یا یہ بولا تھا کہ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح ہوں گے؟ قالت ام حرام کہتی ہیں فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے جو سمندر کا جہاد کریں گے. کون کہہ رہی ہیں؟ خاتون، عورت. اور دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ اخذ کریں کہ ام حرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ان میں شامل کر دیں، کہ آپ تو مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہے، آپ مجھے شامل کر دیں. کیا رابطہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ اپنے نبی کے طفیل ان کے صدقے مجھے بھی ان میں شامل کر دے، بلکہ زندہ نبی، موجود نبی، ان سے دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے، ان میں سے بنا دے. فدعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. میرے خیال میں یہاں پہ رک جانا چاہیے، گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل کریں گے. میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس حدیث پہ بھی کافی ٹائم لگے گا، تو اس لیے یہاں پہ رکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے ایک خواب دیکھا اور وہ آپ نے بتایا، اور ام حرام نے کہا کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. تو پھر آپ نے دوبارہ سر رکھا، پھر آپ کو دوسرا خواب آیا، تو اس کی پھر تفصیلات کیا ہیں، ان سب چیزوں پہ ٹائم لگے گا. اور آپ لوگوں کا چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کے وقت میں، آپ لوگوں کی اولاد میں، آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. اللہ تعالی ہم سب کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور اہل جنت میں سے بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.